شام کے حالیہ عبوری پارلیمانی انتخابات عالمی سطح پر متنازع بن گئے ہوئے ہیں۔ دنیا میں جمہوریت کی تشریح مغربی مفادات کے مطابق کی جاتی ہے، اور شام میں ہونے والی عبوری انتخابات بھی اس کی ایک مثال ہے۔ شام میں بیٹھی جو موجودہ حکومت ہے احمد الشرع کی، وہ اسرائیل کے ساتھ ایک سمجھوتہ کرنے پر تیار ہے۔ مغربی طاقتیں شام میں جمہوریت کے نام پر اپنے مفادات کو فروغ دے رہی ہیں۔ مغربی طاقتیں صرف انہی حکومتوں کو جمہوریت کا لمبردار مانتی ہیں جو ان کے مفادات کے مطابق ہوں۔ ایک ایسا آدمی جس کو خود مغرب نے اس کے سر کی ایک قیمت رکھی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے، عقیدت سے اس کا تعلق ہے، آج اسی کو مغربی میڈیا جو ایک بہت بڑا مہذب، جمہوریت پسند اور انسان پسند اور انسانی حقوق کا محافظ کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم شام میں ہونے والے عبوری پارلیمانی انتخابات پر بات کریں گے۔ یہاں پہ ایک پیپلز اسمبلی تشکیل دی گئی ہے اور اس کے انتخابات ہوئے، اور یہ ہمارا تجزیہ ہے آج کا۔ اور تجزیہ سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اگر ہمارا تجزیہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، ورنہ اگر آپ اختلاف کرنا چاہیں تو آپ بڑے آرام سے کامنٹس میں آ کے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ تو دوستو، شام کے حالیہ عبوری پارلیمانی انتخابات عالمی سطح پر متنازع بن گئے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو اب توجہ ایک حاصل ہو رہی ہے۔ پہلے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جمہوریت کی بحالی کی طرف ایک پیش قدمی ہے، لیکن جس طریقہ کار سے انتخابات ہوئے ہیں وہ خود ایک متنازع معاملہ بن چکا ہوا ہے۔ خاص طور پر اس کے جو طریقہ کار اور جو شمولیت کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات ہیں ان کی وجہ سے، یعنی کس طرح مائنورٹیز کو یا خواتین کو شرکت کرنے کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ تو یہ انتخابات 5 اکتوبر 2025 کو ہوئے ہیں، جس میں 210 نشستوں والی پارلیمنٹ، یہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز اسمبلی کا نام دیا گیا ہے، اس کے لیے 6000 منتخب نمائندوں نے بالواسطہ ووٹنگ کے ذریعے 2/3 ارکان منتخب کیے ہیں۔ یعنی سارے شامی عوام نے ووٹ نہیں دیے ہیں، 6000 منتخب لوگوں نے، جن کو حکومت نے منتخب کیا ہے کہ وہ الیکٹرل کالجز ہوں گے، انہوں نے اس اسمبلی کا انتخاب کیا ہے اور اس کے ارکان کا۔ ان میں سے 2/3 لوگ وہ ہیں یا ارکان وہ ہیں اس اسمبلی کے جو ان سلیکٹڈ الیکٹرل کالجز کے ذریعے ان کا انتخاب ہوگا، اور باقی 1/3 کے ارکان کی جو تقرری ہے وہ عبوری صدر احمد الشرع کریں گے، جو سابقہ جہادی رہنما ابو محمد الجولانی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ تو اس انتخابی عمل میں عوامی شمولیت بہت محدود تھی، جس پر مختلف حلقوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یعنی تمام شام کے لوگوں سے ووٹ نہیں لیا گیا، نہ ان کو موقع فراہم کیا گیا، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ سلیکٹ کر لیے گئے۔ مثال کے طور پر ٹیچرز ہو گئے، پولیس آفیسر ہو گئے، مقامی بزنس مین ہو گئے، کچھ جو حکومتوں کے اتحادی لوگ ہیں ان کو انہوں نے الیکٹرل کالجز کا درجہ دے کر تو پورے ملک میں 6000 لوگوں کو منتخب کیا۔ خود حکومت کسی الیکشن کمیشن نے کسی عوام کے ذریعے منتخب ہو کر نہیں آئے۔ یعنی یہ ایک لحاظ سے جو کبھی پاکستان میں ایک BD سسٹم تھا، بیسک ڈیموکریسی سسٹم، جنرل ایوب کے زمانے میں یا فیلڈ مارشل ایوب کے زمانے میں، جس میں کم از کم ایسے الیکٹرل کالجز تھے، یہ BD جو بیسک ڈیموکریسی کے نتیجے میں جو الیکٹ ہوئے تھے، جو کم از کم عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے تھے، پھر وہ آگے اسمبلی اور صدر کا انتخاب کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر جن جو الیکٹرل کالجز ہیں وہ خود ہی حکومت کے منتخب کردہ ہیں۔ تو رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق ابتدائی نتائج جو اب تک ظاہر ہوئے ہیں ان کے مطابق نئی پارلیمنٹ میں خواتین اور اقلیتی گروپوں کی نمائندگی بہت کم ہے، صرف 6 خواتین، اور شام میں عبوری حکومت میں منتخب ہونے والے 10 اقلیتی ارکان میں علوی، کرد، ترکمان اور مسیحی شامل ہیں۔ یہ کل 10 ہیں۔ شام کی مجموعی آبادی میں علوی فرقے کا تناسب 10 سے 13% کے درمیان ہے، کردوں کی آبادی تقریباً 9% ہے، اور ترکمانوں کی 4 سے 5%، اور مسیحیوں کی تقریباً 4% کے قریب آبادی۔ تو اس لحاظ سے ان کا جو آبادی کا لحاظ سے اگر تناسب دیکھا جائے اس پیپلز اسمبلی میں تو بہت ہی کم ہے۔ اس طرح عبوری حکومت میں ان اقلیتی گروپوں کی نمائندگی ان کی آبادی کے تناسب سے کہیں کم ہے، جو اس بات کی واضح طور پر نشاندہی کرتی ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے جمہوریت کے دعوے اور عبوری حکومت کی تشکیل میں اقلیتی برادریوں کی حقیقی شمولیت کے دعوے محض مکر و فریب ہے۔ اور اس وقت مغرب جو ہے مکر و فریب میں چیمپئن ہے دنیا کا۔ انسانی حقوق ہو یا آزادی ہو یا جمہوریت ہو، جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ حمایت کرتے، جہاں ان کو اسٹریٹجک نیڈ نہیں ہوتی وہاں پہ جمہوریت بھی نہیں پسند کرتے۔
بادشاہتوں کو اور آمریتوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا ہائبرڈ ڈیموکریسیز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بہرحال شام میں اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں انتخابات ملتوی کر دیے گئے، جس سے 21 نشستیں خالی رہ گئی ہیں۔ حکومت اس کی وجہ جنگی حالات اور آبادی کے ڈیٹا کی کمی بتائی ہے۔ اب جنگی حالات میں ایک تو علویوں کے علاقے میں کم ووٹنگ ہوئی ہے، دوسرے جنوبی شام کا علاقہ جہاں پہ دروز کے فرقے کے لوگ رہتے ہیں، ان علاقوں میں اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے۔ تو اسرائیل کے زیر علاقہ جو قبضہ علاقہ ہے وہاں بھی الیکشنز نہیں کرائے ہیں انہوں نے۔ تو تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی حتمی تشکیل صدر الشرح کی تقرریوں پر منحصر ہوگی، کیونکہ نئے نظام کے تحت اس پیپلز اسمبلی میں 1/3 ارکان یعنی 1/3 وہ خود نامزد کریں گے۔ تو صدر احمد الشرح نے کہا ہے کہ ملک میں امن کی بحالی اور آئین کی تشکیل کے لیے 4 سے 5 سال درکار ہوں گے، اور انتخابات کے لیے ضروری انفراسٹرکچر اور آبادی کے ڈیٹا کی فراہمی وقت طلب ہے، یعنی اس میں کافی وقت لگے گا، جیسے کہ رائٹرز نے 3 فروری 2025 کو رپورٹ کیا تھا۔ اب یہ عموماً یہ الیکشن مؤخر کرنے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ورنہ شام کوئی مکمل طور پہ ایسا ملک نہیں جس کا پہلے کوئی بھی ڈیٹا نہیں تھا۔ آخر وہاں پہ انتخابات ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ بشار الاسد یا باعث پارٹی کے زمانے میں ہی ہوتے رہے ہیں، تو وہاں پہ انفراسٹرکچر موجود ہے، لیکن بہرحال کیونکہ پرانے انفراسٹرکچر پہ وہ نہیں جانا چاہتے، اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اور مغرب ان کے تمام ان دلائل کو قبول کر رہا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمل بظاہر جمہوریت کا ایک ڈھونگ ہے، لیکن اصل مقصد مغربی طاقتوں کے اسٹریٹجک مفادات پورے کرنا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی میڈیا کے ذریعے سے جمہوری تبدیلی کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ واہ، وہاں پہ اتنے کئی دہائیوں تک ڈکٹیٹرشپ رہی اور وہاں پہ جمہوریت آ رہی ہے۔ تو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے رواں برس کے آغاز میں کہا تھا کہ شام میں جمہوری تبدیلی کی کوششوں کی حمایت کی جاتی ہے اور غیر فرقہ وارانہ اور جامع حکومت کی تشکیل ضروری ہے۔ تو یہ انہوں نے پہلے کہا تھا، جس کی جھلک اب موجودہ انتخابات میں نظر نہیں آ رہی ہے، یعنی جو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی یا جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ اس طرح کی جمہوریت آ رہی ہے، ویسے فی الحال جس قسم کے انتخابات ہوئے اس میں تو وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو شام میں مغربی ممالک کی جمہوری مداخلت اور عبوری حکومت کے قیام پر بائیں بازو کے تجزیہ نگاروں کی تنقید نے اس عمل کو ایک سیاسی فراڈ کے طور پہ نمایاں کیا ہے۔ میکس بلومینتھل جو امریکی صحافی ہے اور بائیں بازو کے تجزیہ کار اور دا گرے زون کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور مرتضیٰ حسین جو پاکستانی نژاد صحافی ہیں امریکہ میں، لیکن وہ دی انٹرسیپٹ کے لیے کام کرتے ہیں اور بین الاقوامی سیاست کے تجزیہ کار بھی ہیں، دونوں بائیں بازو کے نظریات رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مغربی طاقتیں صرف انہی حکومتوں کو جمہوریت کا لمبردار مانتی ہیں جو ان کے مفادات کے مطابق ہو، اور اگر کوئی آزاد پالیسی اپنائے یا سوشلسٹ نظریات پر عمل کرے تو فوراً اسے آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کہہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ عوام کے لیے زیادہ شفاف اور انسان پسند ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ انصاف نہ کرے، اور چاہے کتنی ہی زیادہ وہ لوگوں کی بھلائی اور ان کی ویلفیئر کا کام ہی کیوں نہ کرے، وہ ہمیشہ اس کو ڈکٹیٹر کا ایک لیبل لگا دیتے ہیں۔ اور یہ دراصل ان کی اسٹریٹجک نیڈ ہے کہ وہ ایسے کسی بھی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں پر ان کی اسٹریٹجک حامی یعنی اتحادی حکومت نہ ہو۔ یعنی دنیا میں جمہوریت کی تشریح مغربی مفادات کے مطابق کی جاتی ہے، اور شام میں ہونے والی عبوری انتخابات بھی اس کی ایک مثال ہے۔ پبلک انکلوژن یعنی ہر قسم کے لوگوں کی شمولیت انتخابی عمل میں، یا خواتین یا اقلیتوں کی نمائندگی، سب کم ہے انتخابات میں جو شام میں ہوئے ہیں، مگر مغرب نے اسے جمہوریت کے نام پر تسلیم کر لیا ہے اور اس پیش رفت کی بڑی تعریف کی ہے۔ تو اس مکر و فریب کی بہترین مثال پاکستان کے 2024 میں ہونے والے الیکشنز ہیں، جن کی کریڈیبلٹی پر بے انتہا سوالات اٹھے ہیں، مگر یورپین یونین نے ان الیکشنز پر جو اپنی ایک جائزہ رپورٹ دی تھی وہ دبا لی ہوئی ہے، پبلش ہی نہیں کی ہے۔ تو میکس بلومینتھل نے اپنی رپورٹ میں شام میں مغربی مداخلتوں اور ان کے اثرات پر سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے مغربی میڈیا کی جانب سے شام کے حالات کی غلط تصویر کشی پر بھی تنقید کی ہے، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ مغربی طاقتیں شام میں جمہوریت کے نام پر اپنے مفادات کو فروغ دے رہی ہیں۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ انہوں نے CNN کی ایک رپورٹ کو بھی بے نقاب کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک شامی جیل سے قیدی کو آزادی کرا لیا گیا، یعنی شام میں جو جیل تھی اس میں ایک بہت پرانا کوئی قیدی تھا، اس کو آزاد کرایا گیا، اور اس طرح کی جس طرح اس پر بڑے ظلم ہو رہے تھے، بڑے مظلوم آدمی تھا اور اس پر انسانی حقوق کی تمام خلاف ورزی ہو رہی تھی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ وہ قیدی شامی انٹیلیجنس آفیسر تھا، اور یہ رپورٹ مکمل طور پہ پروپیگنڈا تھی، فیک نیوز تھی جو کہ CNN نے چلائی۔ صحافی جو مرتضیٰ حسین ہیں، انہوں نے بھی شام میں مغربی مداخلتوں اور ان کے اثرات پر تنقید کی ہے،
انہوں نے اپنی رپورٹس میں بتایا کہ کس طرح مغربی ممالک نے اپنے مفادات کے لیے شام میں مداخلت کی اور اس کے نتیجے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، یعنی مغربی مداخلت کی وجہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مغربی طاقتیں شام میں جمہوریت کے نام پر اپنے مفادات کو فروغ دے رہی ہیں اور اس عمل میں عوامی شمولیت اور شفافیت کے مسائل موجود رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اس جو حکومت بدلی گئی ہے وہاں پہ وہ دراصل ایک اسٹریٹجک نوعیت کی، یعنی وہاں پہ ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا جو کہ ترکی کی بیکنگ اور CIA کی مدد اور اسرائیل کی حمایت کے نتیجے میں آئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیل نے شام کے جنوب میں بہت سارے علاقے پہ قبضہ بھی کر لیا تو تب بھی شام میں بیٹھی جو موجودہ حکومت ہے احمد الشرع کی، وہ اسرائیل کے ساتھ ایک سمجھوتہ کرنے پر تیار ہے۔ ایک ایسا آدمی جس کو خود مغرب نے اس کے سر کی ایک قیمت رکھی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے، قاعدہ سے اس کا تعلق ہے، ایک نصرہ سے تعلق ہے جو قاعدہ سے ایفیلیٹڈ ایک تنظیم تھی، آج اسی کو مغربی میڈیا جو ایک بہت بڑا مہذب اور جمہوریت پسند اور انسان پسند اور انسانی حقوق کا محافظ کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ تو یہ سارا مکر و فریب چل رہا ہے۔ یہ تمام تجزیے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ شام میں ہونے والے عبوری انتخابات اور ان کے نتائج کو مغربی مفادات کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے اور اس میں عوامی شمولیت اور شفافیت کے مسائل موجود ہیں۔ میکس بلومنتھل اور مرتضی حسین جیسے تجزیہ کاروں کے مطابق یہ عمل بظاہر جمہوریت کا ڈھونگ ہے، لیکن اصل مقصد مغربی طاقتوں کے اسٹریٹجک مفادات کو پورا کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ایک واضح سیاسی فراڈ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ احمد الشرع جو کبھی القاعدہ کے ساتھ منسلک تھے، اب خود کو اصلاح پسند اور عبوری صدر کے طور پر پیش کر رہا ہے اور مغربی طاقتیں اس کو جمہوری تبدیلی کے مترادف بتا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عبوری حکومت عوام کے ووٹ، شمولیت یا حق کے بجائے صرف مغربی مفادات کے تابع ایک نئی شکل میں اقتدار قائم کر رہی ہے۔ یعنی یہ ایک قسم کی سمجھے کہ جس طرح بہت سارے ملکوں میں یا جمہوریتوں میں تبدیلی لا کر وہاں پہ امریکہ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اتحادی حکومت قائم کر لی جائے، شام میں ایسا ہی ہوا ہے۔ لہٰذا شام میں آج جو منظر نظر آ رہا ہے وہ حقیقی جمہوریت کی منتقلی نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی سیاسی فراڈ ہے، جس میں اقتدار ایک غیر مغربی حکومت سے مغرب کے مطابق ایک نئی حکومت کی شکل میں منتقل ہوا ہے۔ یعنی جو ایک مغرب مخالف حکومت تھی اس کو الٹا کر وہاں پہ ایک مغرب کی حامی حکومت کو اقتدار میں پہنچا دیا گیا اور اس کو اقتدار مضبوط کرنے کے لیے اس کا وہاں پر ایک جمہوریت کا ایک ڈھونگ بھی رچایا گیا ہے۔ عوام کی رائے، حقیقی نمائندگی، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق سب محدود ہیں اور یہ سب مغربی میڈیا کے ذریعے جمہوریت کی فتح کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی ڈھونگ ہے جسے بائیں بازو کے تجزیہ نگار مغربی اسٹریٹجک مفادات کے نام پر کیے گئے سیاسی فراڈ کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی اس کو فراڈ سمجھتے ہیں سارا۔ ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے اور اگر آپ کو ناپسند ہے تو اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ ہمیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔